جامع شرفیہ کے سابق محتمم حضرت مولانا عبیداللہ شرفی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب تھے جو جب 1947 میں پاکستان بنا تو ہجرت کر کے آئے تھے، اور اچانک کبھی ان کے اوپر ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ اپنے آپ سے بے حال ہو جاتے تھے، اور چیخنا رونا اور عجیب غم کی کیفیت ان کی ہو جاتی تھی، اور کسی کے سمجھانے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے، اپنا ہی جب سلسلہ ٹھیک ہوتا تھا بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی، سمجھدار دیندار آدمی، تو یہ ان کی کیفیت ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک دن مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے پھر سنایا کہ جب 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور تحریک آزادی نے زور پکڑا، اور پھر وہ وقت بھی آیا 1947 کے اندر کہ پاکستان آزاد ہو گیا، اور ہر طرف سے پاکستان چلو کی آوازیں تھیں، تو میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ پاکستان کے لیے روانہ ہوا کہ چلو ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں اسلام کی سربلندی ہوگی، دین کا نفاذ ہوگا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زندگی گزاریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، زندگی خاتمے پہ ایمان کے ساتھ گزرے گی، دین کے کام ہوں گے۔ تو بڑے آنکھوں کے اندر خواب بسائے ہم لوگ چلے، لیکن ہوا کیا، راستے میں کہیں ہندو کہیں سکھ یہ بلوائی آتے رہے، اور ہمارا قافلہ لٹتا رہا کٹتا رہا، مائیں بیٹیاں ہماری میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتی رہیں، کرتے کرتے حالت یہ ہو گئی صرف 2 لوگ رہ گئے پورے قافلے میں سے، چلے تھے تو بہت لوگ تھے، اب 2 رہ گئے، ایک میں بچا ایک میری بیٹی بچی۔ ابھی پاکستان بہت دور تھا اور راستے میں خطرات بہت زیادہ تھے، ہم ایک جگہ چھپے ہوئے تھے کہ کوئی موقع ہو تو نکلیں اور پاکستان کی طرف سفر جو شروع کیا ہوا ہے، پیچھے اپنا سب مال اسباب گھر جہاں پیدا ہوئے تھے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، واپس جانے کا بھی نہیں تھا، جانا ہی تھا پاکستان، کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عزتوں والی زندگی ہوگی، جس کے لیے پورے خاندان کو لٹوا دی۔ ہم 2 بندے تھے، میری بیٹی میرے پاس آئی، کہنے لگی ابا جان میری ایک خواہش کو منظور کر لیجئے۔ بیٹی کون سی خواہش ہے تمہاری اس وقت جو میں پوری کر دوں؟ کہ ابا جان آپ کو معلوم ہے میرے جسم پہ اوپر کبھی کسی نامحرم کا ہاتھ نہیں رکھا، کسی نامحرم کی نظر میرے چہرے کے اوپر کبھی نہیں گئی، آپ سے ایک میری درخواست ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کر دیجئے۔ کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کوئی باپ اپنی بیٹی کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہ ابا جان بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے کتنے ہم لوگ تھے، اب صرف 2 رہ گئے، پاکستان ابھی بہت دور ہے، میں بھی جب گھر سے نکلی تھی اپنی آنکھوں میں خواب بسا کے چلی تھی کہ وہاں کوئی پاک دامن نوجوان ہوگا، میری اس سے شادی ہوگی، میں زندگی عزتوں کے ساتھ گزاروں گی، اپنی اولاد کی دین کے اوپر تربیت کروں گی، انہیں بتاؤں گی یہ پاکستان اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، اس کا مقصد دین کی سربلندی ہے، اسلام کے لیے قلعہ حاصل کیا گیا تھا، میں وہاں دین کی تربیت کروں گی، یہ سب خواب بسا کے میں چلی تھی۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ جتنے ہمارے ساتھ ہیں سب ذبح ہوتے چلے جا رہے ہیں، ابھی پاکستان بہت دور ہے، وہ پاک سرزمین ابھی ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے، راستے میں اگر کوئی کافر آ گیا وہ نہ صرف مجھے ہاتھ لگائے گا قتل کرے گا، ہاتھ لگانا قتل کرنا، قتل ہو جانا تو مجھے برداشت ہے، لیکن وہ مجھے بے عزت بھی کرے گا، میری عزت بھی خراب کرے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں، کم سے کم میری عزت تو بچ جائے گی، جان تو جانی ہی جانی ہے۔ بیٹی اصرار کرتی رہی، باپ انکار کرتا رہا، ادھر سے اصرار ہے ادھر سے انکار ہے، پھر وہ کہنے لگے حضرت پھر بہرحال حالات ایسے تھے کہ مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور بیٹی کے بار بار رونے دھونے سے اور اصرار کرنے سے پھر میں نے بھی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، اور اس کے بعد میں ایک بڑی مشکل سے پریشانیوں سے بچتا بچاتا چھپتا چھپاتا کسی طریقے سے پاکستان پہنچا کہ یہاں دین پر عمل ہوگا، لیکن جب یہاں آتا ہوں، جب مجھے یہاں آنے کے بعد یہاں کے تاجر نظر آتے ہیں، یہاں کے لوگ نظر آتے ہیں، معاملات نظر آتے ہیں، بے پردہ عورتیں نظر آتی ہیں، یہاں کی مجھے
وہ بات نظر نہیں آتی جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، جو خواب بسا کے ہم وہاں سے چلے تھے، جس کے لیے مال لٹایا، خاندان لٹایا، اولاد لٹائی، بلکہ ایک بچی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، وہ سب خواب میرے بھی یہاں کے چکنا چور ہو گئے، کاش مجھے بھی وہاں کوئی قتل کر دیتا، میں بھی کسی کو کہتا کہ بیٹی تجھے میں نے قتل کر دیا، تو مجھے مار دے، میں یہاں کس لیے آ گیا، یہاں تو مجھے اس طرح کی عزت نہ ملی، وہ سب کچھ نہ ملا۔ وہ باتیں جب یاد آ جاتی ہیں تو بس میں اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کو کیا بتاؤں، اور کہنے لگے حضرت میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا، آپ کو بس یہ بتا دیا ہے، بس اب اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ مجھے دنیا سے بلائے۔ تو یہ ملک بہت قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا، اس کا کوئی مقصد تھا۔ یہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، یاد رکھیں قیامت والے دن ہم ہو سکتا ہے ان کے بھی جواب دہ ہوں۔ یہ پوچھیں گے کہ ہم نے قربانیاں دے کے تمہیں ایک وطن دے دیا تھا، ایک زمین دے دی تھی، بتاؤ تم نے اس کو سجدوں سے آباد کیا یا بے حیائی سے آباد کیا؟ یہاں اللہ کے احکامات کو پورا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑائیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا بھی سامنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سامنا ہونا ہے، اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ان لاکھوں بچیوں اور لڑکوں کا اور مسلمانوں کا جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی عزتیں اور اپنی زندگیاں اللہ کے ہاں قربان کر دیں، اس لیے کہ میں اور آپ دنیا پاکستان میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پر عمل کر سکیں، اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں، آزادی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو زندگی میں لا سکیں۔ تو قیامت کے دن ان لاکھوں لوگوں کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہاں ہم پی ایس ایل کے ٹکٹ دکھائیں گے، وہاں ہم اپنا لباس دکھائیں گے، وہاں ان کو اپنی شادیاں دکھائیں گے کہ جن ہندوؤں کے علاقوں سے نکل کے تم یہاں آئی ہو، تم پاکستان آئی تھی، قربانیاں دی تم نے، ہم نے انہی ہندوؤں کے سارے طور طریقے اپنے گھروں میں اور اپنی شادیوں میں شامل کر لی۔ آج کسی نوجوان کو کہہ کے تو دیکھو شادی سنت کے مطابق کر لو، کوئی ہندوؤں کی رسم نہ ہو، اس کو وہیں موت آ جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ تو میں پڑھتا ہوں، شادی میری سنت کے مطابق ہو جائے، کوئی اس میں گناہ ہی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دیں، اور ہمیں بھی اس سبق کو یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کے لیے ہم کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ روزانہ اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے ہم دعائیں کریں اور ایک اچھا شہری بن کر زندگی گزاریں، اللہ کا نیک بندہ بن، اللہ کا بندگی کو اپنا کے اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی، سچا امتی بن کر زندگی گزاریں، اور ایک محب وطن پاکستانی بن کر ہم زندگی گزاریں۔